فری لٹل فیملی لائبریری پشاور میں ہم فلسفہ سیکھ رہے ہیں، اور ہم نے پرانے لیکچرز میں قبل سقراط فلسفے کے بارے میں پڑھا، اور پھر ہم نے سقراط کا فلسفہ پڑھا۔ پچھلے 2-3 لیکچر سے یا سیشن میں ہم سقراط کے شاگرد افلاطون کا فلسفہ پڑھ رہے ہیں، اور اس سلسلے میں ہم افلاطون کی تحریر کردہ مشہور کتاب ریپبلک، جس کا ترجمہ جمہوریہ یا ریاست سے کیا جاتا ہے، اس کو پڑھ رہے ہیں۔ ریپبلک 385 قبل مسیح کے ارد گرد افلاطون نے لکھی ہے، اور اس میں ایک ریاست، ایک اعلیٰ ریاست کا ڈھانچہ پیش کیا گیا ہے کہ اس میں حکمران کون ہوں گے اور اس کا نظام کیا ہوگا۔ خاص کر اس کے نظام تعلیم پر بڑی توجہ دی گئی ہے۔ اس کتاب کو افلاطون نے 10 کتابوں میں تقسیم کیا ہے۔ ہر چیپٹر کو یا باب کو اس نے کتاب کا نام دیا ہے، تو 10 چیپٹرز ہیں اس میں، اور آج ہم چیپٹر 6 اور چیپٹر 7 پڑھ رہے ہیں۔ اس کتاب کا آغاز کچھ اس طرح ہوتا ہے کہ سقراط ایک مذہبی تقریب سے اپنے دوستوں کے ہمراہ واپس آ رہا ہے کہ ایک رئیس زادہ اس کو اپنے ہاں ٹھہرنے کی فرمائش کرتا ہے، اور اس کو کہتا ہے سقراط کو کہ شام کو ایک اور تقریب ہو رہی ہے، لہٰذا شام تک آپ انتظار کریں۔ اس مجلس میں مختلف الخیال قسم کے لوگ مل جاتے ہیں، جس میں 2 افلاطون کے بھائی ہیں، اور 2 اور لوگ ہیں۔ بات شروع ہو جاتی ہے۔ یہ مکالمے کی شکل کی کتاب ہے، اور افلاطون نے جتنی بھی کتابیں لکھی ہیں یہ سب مکالمے کی شکل میں ہیں۔ افلاطون کسی بھی مکالمے میں بذات خود موجود نہیں ہے، اور اس میں جو مین سپیکر ہے کسی بھی کتاب میں تو وہ سقراط ہی ہے۔ تو ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جو کچھ سقراط بول رہا ہے مکالمے میں، یہ اصل میں افلاطون لکھ رہا ہے۔ تو سقراط اپنے میزبان سے عدل کے بارے میں گفتگو شروع کرتا ہے، اور مجلس میں مختلف لوگ عدل کی مختلف تعریفیں کرتے ہیں، جس سے سقراط کسی نہ کسی وجہ سے ڈس ایگری کرتے ہیں، اور ان کی جو ڈیفینیشنز ہیں عدل یا جسٹس کی، اس کو نگیٹ کرتے ہیں۔ پھر سقراط کہتے ہیں کہ کیوں نہ ہم عدل کی ڈیفینیشن سے پہلے ہم ایک عدل پر مبنی ریاست کی ڈیفینیشن کر دیں کہ عدل پر مبنی ریاست کون سی ہوگی یا اس کی کیا خاصیت ہوگی۔ تو پھر وہ ایک عادلانہ ریاست کا خاکہ پیش کرتے ہیں، اور اس عادلانہ کا خاکہ جب پیش کر دیا جاتا ہے تو پھر عدل، انفرادی عدل کی بھی وضاحت ہو جاتی ہے۔ عادلانہ ریاست میں یہ بات ہمیں واضح ہو جاتی ہے کہ اس عادلانہ ریاست میں ہر شخص اپنی استطاعت کے مطابق کام کرے گا، اور یہی ایک عادلانہ ریاست ہے۔ اس عادلانہ ریاست میں 3 طبقات ہوں گے۔ نیچے جو طبقہ ہے یہ ورکرز ہوں گے، اور یہ پروڈیوسرز ہوں گے، مطلب ہے کہ یہ تاجر اور کسان اور اس قسم کے دکاندار اور جہازران ٹائپ کے لوگ ہوں گے۔ اس سے اعلیٰ جو طبقہ ہے وہ فوجی ہوں گے، اور وہ ان کے ذمے ریاست کی حفاظت اور اس کا دفاع کا کام ہوگا۔ اس سے برتر طبقہ جو اعلیٰ تعلیم یافتہ اور روشن خیال لوگ ہوں گے، جن کو وہ فلاسفر کہتا ہے۔ یہ فلاسفر جو ہیں وہ اصل میں حکمرانی کا فریضہ سر انجام دیں گے۔ ریاست کی سطح پر جسٹس کی ڈیفینیشن کے بعد سقراط انفرادی طور سے جسٹس ڈیفائن کرتا ہے، اور اس دوران یہ وضاحت کرتا ہے کہ انسانی روح کو ہم وہ 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، اور اس میں ایک ایپیٹائٹ ہے جو انسان کی جو خواہشات ہیں وہ پوری کرتی ہیں۔ ایک اس سے اعلیٰ وہ اسپرٹ ہے جو اس میں جوان مردی اور جرت اور بہادری کے جذبات پیدا کرتی ہیں، اور اس کی اوپر ریزن ہے جو اس میں عقل اور فلسفے سے رغبت پیدا کرتی ہیں۔ تو فلاسفر کہتا ہے کہ انفرادی طور سے جسٹس یا انفرادی عادل شخص وہ ہے جس کا سپیریئر لیول آف سول جس کو سقراط نے ریزن کہا ہے، یہ ریزن بقایا 2 روح کے جو 2 اور قسمیں ہیں، اسپرٹ اینڈ ایپیٹائٹ، اس پہ قوی ہو اور اس پہ رول کرے۔ اگرچہ کسی بھی شخص میں یہ 3، اس کی روح میں یہ 3 درجے موجود ہوں گے، لیکن جسٹس یا عادل شخص وہ ہوگا جس کی جو سپیریئر ہے روح کی ریزن والی کیٹیگری، وہ دونوں پہ حاوی ہو، اور وہ کوئی بھی کام کرتے ہوئے اپنے ریزن کو وہ کنسیڈر کرتا ہے۔
بک 6 میں مکالمے میں صرف سقراط اور افلاطون کا بھائی گلوکون آپس میں بات چیت کرتے ہیں۔ سقراط وضاحت کرتا ہے اور گلوکون اس میں سوالات اٹھاتے ہیں۔ ساتھ میں گلوکون اور افلاطون کا بھائی ایڈیمنٹس بھی موجود ہے۔ سقراط کہتا ہے اس بک 6 میں کہ ہم کس طرح ایک جسٹ ریاست کو یا ایک جسٹ اسٹیٹ کو یا جسٹ سٹی اسٹیٹ کو ہم قائم کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے ہم فلاسفرز کو کس طرح جو ہے پروڈیوس کریں گے، فلاسفرز کیسے آئیں گے، کیونکہ ایڈیمنٹس سقراط پہ اعتراض اٹھاتا ہے کہ فلاسفرز تو نکمے لوگ ہیں، جس طرح کہ آج کل کے زمانے میں یہ سمجھا جاتا ہے، شاید اس وقت بھی یہ خیال تھا کہ فلاسفرز کسی کام کے نہیں ہیں۔ تو سقراط ان کے سوالات کے جوابات دیتا ہے۔ پہلے وہ فلاسفرز کی ڈیفینیشن کرتا ہے کہ سقراط فلاسفرز کس کو گردانتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ جو وجود حقیقی سے محبت رکھتا ہو، صداقت پسند ہو اور روحانی لذت سے آشنا ہو، نہ کہ جسمانی لذت کا دلدار ہو بلکہ روحانی لذت سے، موت سے نہ ڈرنے والا ہو، یہ بھی ایک خاصیت ہے، اور منصف ہو، غیر متشدد ہو، اچھا حافظہ رکھتا ہو اور وجود حقیقی کا طالب ہو۔ اب آگے جانے سے پہلے ہم افلاطون کا فلسفہ سمجھ لیتے ہیں کہ اس کا جو عالم ہے وہ اس نے 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے، اور اس کو اس ڈائیگرام کی مدد سے ہم دیکھتے ہیں۔ افلاطون سقراط کے توسط سے اپنے عالم کا نظریہ مختلف کتابوں میں اور خاص کر اس کتاب کے بک 6 اور 7 میں اس طرح پیش کرتا ہے کہ عالم اس کی نظر میں 2 ہیں، ایک کو وہ حقیقی عالم کہتا ہے اور دوسرے کو وہ ظاہری عالم کہتا ہے۔ ظاہری عالم یہ آپ سمجھ لیں کہ یہ دنیا جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ ظاہری عالم ہے، اور حقیقی عالم کہیں اور ہے، یہ کہیں اور شاید اس کی وضاحت نہیں ہے کہ کہاں پہ ہے، آسمان پہ ہے یا کسی سیارے میں ہے، اس کی وضاحت اس نے نہیں کی۔ بہرحال اس دنیا سے جو ہمیں نظر آتی ہے، جو حواس اور میٹیریل ورلڈ ہے، اس سے کوئی اور دنیا ہے۔ تو ان دونوں کی خاصیتیں کیا ہیں کہ یہ حقیقی عالم جو ہے اس کو ہم صرف تصورات میں لا سکتے ہیں، یہ صرف عقل اور استدلال سے ہم اس کو ڈسکس کر سکتے ہیں، مطلب یہ کہ اس کو دیکھ نہیں سکتے، اس کو ٹچ نہیں کر سکتے، جو چیز بھی سینسز میں آنے والی ہوگی وہ حقیقی عالم سے جو ہے اس سے تعلق نہیں رکھے گی۔ اس عالم یہ برتر ہے اپنے اس ظاہری عالم کے مقابلے میں، یہ ایک کامل نمونہ ہے، اس میں جو چیزیں موجود ہیں وہ ایکچول ہیں، اور ہمیں جو ظاہری عالم میں جو چیزیں نظر آتی ہیں، مثال کے طور سے اس حقیقی عالم میں ایک اوریجنل گھوڑا پڑا ہے، اور ہمیں جو اس دنیا میں گھوڑے نظر آ رہے ہیں ہارسز، تو وہ اس کامل نمونے کی جو ہیں کاپیاں ہیں یا نقل شدہ ہیں۔ معقولات مطلب عقل والی باتیں ہیں، ازلی اور ابدی ہیں۔ ان میں جو حقیقی عالم کی جو اشیاء ہیں وہ ازل سے ہیں اور ابد تک ہیں، یعنی کہ ان کی پیدائش یا موت یا اس قسم کی چیزیں اس پہ نہیں آنے والی، قائم و ثابت ہیں، سکونی ہیں اور کامل و اکمل ہیں، مکمل ہیں، ہر لحاظ سے مکمل ہیں، اس میں کوئی ڈیفیکٹ نہیں ہے اور سکون کی حالت میں ہیں۔ یونانی فلاسفرز زیادہ تر سکون کے جو ہے متلاشی تھے، اور وہ چینج اور حرکت کے جو ہیں اس پہ اتنا یقین نہیں رکھتے تھے۔ قبل سقراط فلاسفر ہیراکلائٹس جو وہ اپنے چینج اور فلکس پہ یقین رکھتا ہے، باقی دیگر زیادہ تر فلاسفر جو ہیں وہ سکون کی تلاش میں ہیں۔ تو یہ حقیقی عالم ہے، اور یہ حقیقی عالم فلسفے کے ذریعے یا علم کے محبت کے ذریعے عام انسان اس کا ادراک کر سکتا ہے اور اس کو فائنڈ آؤٹ کر سکتا ہے۔ ظاہری عالم جو ہے، جو اس میں عالم حواس ہیں، سینسز والی اشیاء ہیں، یہ اشیاء جو ہم دیکھتے ہیں یہ ایکچولی غیر حقیقی ہیں۔ جتنی بھی چیزیں ہیں، گھوڑا ہے، انسان ہے، یا کوئی میز ہے، کرسی ہے، جتنی بھی چیزیں ہیں یہ اصل میں غیر حقیقی ہیں اور اس کامل نمونوں کی کاپیز ہیں، اور ہمیں چونکہ وہ کاپیز جب بنتی ہیں تو اصل سے بالکل ٹھیک نہیں بن پاتی، تو اس وجہ سے اس میں جو ہے فساد اور انتشار بھی ہے، خامیاں بھی ہیں، یہ عکس ہیں ان کا، اور اس میں تغیر و حرکت بھی ہے۔
اور پھر مادے پر امثال کی چاپ ہے، اس کو اس نے فارم یا ایک سانچہ کہا ہے، جس طرح ایک ماہر آدمی اپنے سانچے کی مدد سے کچھ اشیاء بناتا ہے، تو سقراط کہتا ہے کہ اس سانچے پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، بلکہ وہ سانچہ اس جیسی دیگر چیزیں ہمارے لیے بنا کے پیش کرتا ہے۔ تو مادے پر امثال کی چاپ ہے، اور مادے نے اس امثال کی چاپ کو مادے میں پرفیکشن نہیں ہے، تو اس نے امثال سے وہ پرفیکشن جو ہے وہ ختم کر دی ہے۔ بک 6 کے آغاز میں سقراط یہ کہتا ہے کہ صرف فلاسفرز ہی جو ہیں وہ بہترین حکمران ثابت ہو سکتے ہیں، کیونکہ فلاسفرز حقیقی عالم کا ادراک کر سکتے ہیں اپنے علم کی بنیاد پر، اور ان میں جو پچھلے میں نے فلاسفر کی جو خوبیاں بیان کی ہیں کہ جو حقیقت پسند ہو اور تشدد سے انکاری ہو، اس جیسی خوبیاں اس میں ہوں گی تو واقعی یہ اچھا حکمران ہوگا۔ ایڈیمنٹس جو افلاطون کا بائی ہے، گلوکون اور افلاطون دونوں بائی اس مکالمے میں افلاطون کے موجود ہیں، اور ایڈیمنٹس کو پچھلے چیپٹر میں افلاطون نے منی لونگ کہا تھا، تو وہ اعتراض اٹھاتا ہے سقراط کے روبرو کہ یہ فلاسفر تو نکمے ہیں، یہ تو کسی کام کے نہیں ہیں، تو ہم کیوں ان کو جو ہے ریاست کی نگرانی دے سکتے ہیں۔ حیران کن حد تک کی بات ہے کہ سقراط بھی ان سے ایگری ہو جاتے ہیں کہ ہاں آپ نے ٹھیک ہی کہا، اور سقراط کہتا ہے کہ موجودہ فلاسفر جو ہیں یہ شاید ایکچول فلاسفرز نہیں ہیں، اور یہ کچھ نام نہاد فلاسفرز ہیں، یا وہ جو ہیں بن بلائے آ گئے ہیں ویکیوم تھا فلاسفرز کا، یا وہ جو ہیں یا وہ نیچرلی فلاسفر نہیں ہیں۔ ہماری جو ریاست، ہم جو ان مکالمے میں وہ ریاست جو بنا رہے ہیں، اس کے جو فلاسفرز ہوں گے وہ ایکچول فلاسفرز ہوں گے، اور وہ نام نہاد یا بن بلائے نہیں ہوں گے، بلکہ ان کی پیدائش سے لے کر ان کی تربیت اس طرح سے کی جائے گی کہ وہ اپنے 30-35 سال کی عمر تک پہنچتے ہوئے ایک اچھے فلاسفر کا روپ اختیار کر چکے ہوں گے۔ سقراط ساتھ میں یہ بھی کہتا ہے کہ کچھ اچھے فلاسفرز اس طرح ہیں، شاید جو ایگزائل میں رہتے ہیں، یا شاید جو چھوٹے شہروں میں رہتے ہیں جن کی باتیں ہم تک نہیں پہنچتی، اور یا شاید وہ بیمار ہیں، وہ اتنی علمی مجلسوں میں شرکت نہیں کر پاتے، یا وہ کتابیں نہیں لکھ پاتے، اور اس وجہ سے یا اس کے علاوہ چند وجوہات کی وجہ سے ہمیں اچھے فلاسفرز کا معلوم نہیں ہوتا۔ اور وہ اس سلسلے میں ایک مثال دیتا ہے کہ ایک جہاز کا مالک ہے، اور وہ اپنے جہاز کے لیے کیپٹن چننا چاہتا ہے، اور بہت سے لوگ اس جہاز کے کیپٹن کے دعویدار ہیں، اور اس میں سے ایک جو ہے وہ چنا جاتا ہے، تو سقراط کہتا ہے کہ باقی دیگر جو ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ شاید اچھے جہاز ران نہیں تھے، بہرحال وہ اپنی بات اس جہاز کے مالک تک نہیں پہنچا سکے، اس وجہ سے وہ جو ہیں رہ گئے ہیں۔ چیپٹر کے آخر میں مکالمہ یہ شکل اختیار کر لیتا ہے کہ خیر اعلیٰ یا ایٹرنل گڈ کیا ہے، یہ کیا چیز ہے جس کے فلاسفر متلاشی ہیں، اور یہ کیا ہے کہ ان فلاسفرز کو جو خیر اعلیٰ کے متلاشی ہیں اور ہم ان کو اپنی ریاست حوالے کریں۔ اس کے بعد بک 7 شروع ہو جاتا ہے، اور اس میں سقراط اپنی بات آگے بڑھاتا ہے۔